حاملہ خواتین اس کو استعمال کر سکتی ہیں؟ جو حاملہ خواتین ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتی پریگننسی کے دوران. ڈرائیونگ کے دوران یا ہیوی جو مشینیں چلاتے ہیں اس کے دوران بھی گبیکا کیپسول کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات یاد رکھنے کہ اس سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد، کیونکہ یہ بھوک میں آپ اضافہ کرتی ہے. تو گبیکا کو آپ نے کبھی بھی ایک دم ہی ختم نہیں کر دینا، چھوڑ نہیں دینا. یعنی کہ آپ کو درد سے آرام ہو گیا، آپ نے اس کو اسی وقت ہی چھوڑ دیا، ایسے ہرگز آپ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو ودرال سمپٹم آپ پہ ظاہر ہوں گے. آج ہم گبیکا کیپسول 150 ملی گرام کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ لیتے ہیں. اس کا جنیرک فارمولا ہے پری گیبلن. اب ہم کس فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں؟ اگر آپ کو جسم میں کہیں بھی شدید قسم کا درد ہے جو کہ عام ادویات سے ختم نہیں ہو رہا، تو اس درد کو ختم کرنے کے لیے ہم گبیکا کیپسول استعمال کرتے ہیں. خود سے آپ نے کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کرنا، فزیشین کے مشورے کے بغیر. فزیشین کی جو پرچی ہے، پرسکرپشن ہے، اس کے بغیر آپ کو ملے گا بھی نہیں کہیں سے. دوسرے نمبر پر جو شوگر کے مریض ہیں ان میں ہوتے ہیں ڈائبیٹک پیریفرل نیروپیتھی، جس میں ہوتا یہ ہے کہ جو نرو ہیں دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے علاوہ جو بھی جسم میں ساری نروز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خاص طور پر شوگر کے مریضوں کی جو ہاتھ اور پاؤں ہیں ان میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے. ان کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں، کمزوری فیل ہوتی ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے گبیکا کیپسول شوگر کے مریضوں میں استعمال ہوتا ہے. اگر آپ کو ریڑھ کی ہڈی پہ کہیں چوٹ لگی ہے، کوئی انجری ہوئی ہے آپ کو، تو اس کو درد کو ختم کرنے کے لیے ہم گبیکا کیپسول استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خود یا دوسری اینٹی ایپیلیپٹک جو میڈیسن ہے، جو مرگی کی ادویات ہیں، ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جو مرگی میں دورے ہوتے ہیں، جو جھٹکے لگتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے. اس کے علاوہ یہ جو نرو فائبرز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں آپ کی. کس بیماری میں؟ شنگلز میں. اب یہ شنگلز کیا ہے؟ یہ چکن پاکس میں ہم نے پڑھا تھا کہ چکن پاکس جو بیماری ہے وہ ایک وائرس سی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویریسیلا زوسٹر وائرس. تو وہ وائرس آپ کے جسم سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، پوری زندگی آپ کے جسم میں رہتا ہے. جیسے ہی حالات سازگار ہوتے ہیں تو وہ ری ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر ریشز ہوتے ہیں. وہ لائف تھریٹنگ کنڈیشن نہیں ہے، لیکن ریشز اتنے زیادہ پینفل ہوتے ہیں، درد والے ہوتے ہیں کہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا وہ درد. تو اس درد کو ختم کرنے کے لیے ہم گبیکا کیپسول استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس کے یوزز ہیں، فوائد ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد. اب کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ جن کو الرجی، ہائپر سینسٹیوٹی ہے گبیکا سے یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے، وہ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کیا بچے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ بچے جن کی عمر 12 سال سے 17 سال تک ہے، ان میں کوئی ایکسپیریمنٹ ہی نہیں کیا گیا. ان میں اس دوائی کو جب ریسرچ کی گئی تو بچوں پہ استعمال ہی نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی سیفٹی کا اور ایفیکیسی کا نہیں پتہ کہ آیا بچوں کے لیے یہ محفوظ ہے اور کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں. تو بچے اس کو استعمال نہیں کر سکتے 17 سال کی عمر تک. اب کیا دودھ پینے والی مائیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں؟ ان پہ بھی ریسرچ نہیں ہوئی تو ہمیں نہیں پتہ کہ آیا یہ سیف ہے یا نہیں. تو دودھ پینے والی مائیں بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتی. اگر فزیشین چاہے کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں نقصانات سے تو اب وہ استعمال کرا سکتا ہے. کیا حاملہ خواتین اس کو استعمال کر سکتی ہیں؟ جو حاملہ خواتین ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتی پریگننسی کے دوران. ڈرائیونگ کے دوران یا ہیوی جو مشینیں چلاتے ہیں اس کے دوران بھی گبیکا کیپسول کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ غنودگی دیتی ہے، چکر اس سے آ سکتے ہیں آپ کو. تو آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا ہیوی مشینیں چلا رہے ہیں تب بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ آپ نے کبھی بھی استعمال نہیں کرنا گبیکا کیپسول کو. اب ڈرگ انٹریکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کن ادویات کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا. سمپل سادہ سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر وہ ادویات، ہر وہ میڈیسن جو کہ آپ کو نیند دیتی ہے، چاہے وہ اینٹی ایگزائٹی ہو،
एंटी डिप्रेशन मेडिसिन हो, कोई भी ऐसी मेडिसिन जिससे आपको नींद आती है, गुनूदगी आती है, उसके साथ आप गबीका कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब नोशी करते हैं, उसके साथ भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप कोमा भी जा सकते हैं और आपकी डेथ भी हो सकती है इससे। तो ये ड्रग इंट्रैक्शंस हैं इन अद्वियात के साथ, और आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना गबीका कैप्सूल को। और ये बात याद रखने कि इससे आपका वज़न बढ़ सकता है इसको इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि ये भूख में आपकी इजाफा करती है। तो शुगर के मरीज़ हैं वो जब इस्तेमाल करते हैं इसको, तो अक्सर जो है उनकी जो वज़न है उनमें इजाफा हो जाता है। तो आपने इसको जहन में रखना है। आखिर में हम इसके मुज़र सेहत असरात के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं और इंतहाई ख़तरनाक है इसके मुज़र सेहत असरात। मुज़र सेहत असरात से पहले एक और बात क्लियर कर दें कि इसको गबीका को आपने कभी भी यकदम एकदम ही ख़त्म नहीं कर देना, छोड़ नहीं देना। यानी कि अब आपको दर्द से आराम हो गया है, आपने इसको उसी वक्त ही छोड़ दिए, ऐसे हरगिज़ आप नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो विदड्रॉल सिम्टम आप पे ज़ाहिर होंगे, जिनको आप वोमिटिंग, उल्टी आ सकती है, डायरिया हो सकता है आपको, इसके अलावा आपको डिप्रेशन हो सकता है ज़्यादा, जिसमें दर्द हो सकता है। तो इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन बन जाती है जब आप इसको एक ही दम से ख़त्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो कभी भी जितना भी दौरानिया इसका हो गया, आपने इसको एक ही दम से ख़त्म नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी डोज कम करते जाना है। कम अज़ कम एक हफ़्ता लगाना है। जब आप छोड़ रही हूँ उसके बाद एक हफ़्ता लगाना है, इसकी डोज को कम करते करते जाना है। यकदम छोड़ेंगे तो विदड्रॉल सिम्टम्स आएंगे जो कि आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, फिर आप इसको छोड़ भी नहीं सकेंगे, लत लग जाएगी आपको इसकी। तो ख्याल करना है, इसको एक ही दम से आपने नहीं छोड़ना। जो प्रीगैबलिन जो जेनेरिक फार्मूला है, कोई भी उसका ब्रांड हो गया, उसको एक ही दम से नहीं ख़त्म करना, छोड़ना। अब आखिर में हम इसके जो मुज़र से असरात हैं उसके बारे में बात करते हैं। जिस आपको वहम हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, गुनूदगी हो सकती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, वेट आपका बढ़ सकता है, या फिर एनोरेक्सिया हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि बंदे को लगता है कि उसका वज़न ज़्यादा हो रहा है, खाना पीना छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से वो लागिर हो जाता है। चक्कर आ सकते हैं आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, आपको थकावट होती है, जिस्म में दर्द होता है, आपके कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, और भी बहुत से इसके ख़तरनाक जो मुज़र सेहत असरात हैं, जिनमें आप जब वाइट ब्लड सेल जो है ना कम हो सकते हैं, आपका मूड चेंज हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है आपको। तो सारे जितने मुज़र सेहत असरात हैं आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि आपने इसको जब भी इस्तेमाल करना है, मुज़र सेहत असरात को जहन में रखते हुए इस्तेमाल करना है।